بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب ہم پارٹ 3 کر رہے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیونگ اینڈ ڈائنگ الون۔ یہ ان کی خاصیت تھی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا ان کے بارے میں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ مدینہ کا ہے کہ جس کے موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی کے بارے میں ایسے الفاظ نکل گئے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں آئے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن یہ حتمی بات نہیں ہے کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہے گئے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ حتمی بات نہیں ہے۔ اور کہا کیا تھا؟ وہ کہا یہ تھا کہ اوس یعنی سن آف بلیک وومن، یہ کہا تھا۔ حالانکہ بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بلیک تھے، خود کالے تھے، تو یہ ایسی انہوں نے بات کی، تو یہ بات اب پہنچ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے، اور آپ نے ان کو بلایا، پوچھا کہ اور کہا کہ ایسی اگر بات تم نے کی ہے تو تمہیں ابھی بھی جہالت کی نشانیاں باقی ہیں۔ اچھا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ اسلام لانے کے فوراً بعد مکہ سے چلے گئے اور مکہ نہیں آئے واپس، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا ان کے بارے میں کہ تم نے جب یہ سنو میں جیت گیا ہوں اور تو پھر تم نے میرے پاس آنا ہے۔ تو جب ہجرت ہو گئی، مدینہ چلے گئے، تو پھر کتنے سالوں کے بعد یعنی یہ اکیلے رہے، یہ ایسے ان کو پتہ نہیں ہے کیا طریقے ہیں اسلام، کوئی تربیت نہیں ہوئی پراپر، ان کا قصور نہیں ہے، لیکن ان کی تربیت نہیں ہوئی اس سے باقی جیسے باقی صحابہ کی ہوئی اسلام کے بارے میں، بالکل آئسولیشن میں تھے۔ تو جیسے یہ مدینہ آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ابھی بھی جہالت کی نشانی باقی ہے۔ اچھا، ان کی جیسے بتایا کہ ان کی تربیت ان کی نہیں ہو چکی تھی، مس کیا تھا انہوں نے سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، تو حضرت بزرگ کو یہ سن کے بڑا افسوس ہوا اور انہوں نے فوراً توبہ کی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، غلاموں کو آزاد کرنے میں بھی بہت مشہور تھے۔ ایک عیسائی غلام تھا جس کا نام تھا جان ابن وہیب، جان ابن ہویب۔ یہ جان ابن وہیب جو انہوں نے پھر حضرت حسین کے ساتھ مل کر بھی جنگ کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ کسی گورے کو کالے پہ اور کسی کالے کو گورے پہ فوقیت نہیں ہے سوائے تقویٰ کی، یہ حدیث بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کے بارے میں کہا کہ آسمان کے نیچے، یہ بھی کتنی ڈسٹنکشن کی بات ہے، خاص بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ ان کے بارے میں کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا انسان کوئی نہیں۔ انتہائی سخت طبیعت والے تھے، بہت سخت طبیعت تھی۔ اسی طبیعت کی بنا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر کو اپنا امیر نہ بنانا کبھی، خدا نہ خاصہ کوئی وجہ نہیں تھی، صرف یہ کہ طبیعت بڑی سخت تھی۔ اچھا، اس کا ریزن جب آپ سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے بالکل صحیح کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو امیر نہیں بنانا۔ کہ ابو ذر جو تھے نا رضی اللہ عنہ، 3 دن سے زیادہ مال اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی کھانا، بلکہ ایسے کسی صحابی کے گھر نہیں جاتے تھے جس کے گھر 3 دن سے زیادہ کا کھانا پڑا ہوتا تھا، اناج پڑا ہوتا تھا نا، وہ اس کی دعوت نہیں قبول کرتے تھے، اتنی سختی تھی۔ یعنی اگر ان کو بیت المال کا امیر بنا دیا جائے تو کیا ہوتا ہے، 3 دن میں سب ختم ہو جانا، جتنا مرضی ہوتا ہے مال۔ یہ ان کی سائیکالوجی تھی کہ 3 دن سے زیادہ مال نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں بزرگ کے بارے میں وہ چیز تمہیں نہ بتاؤں جو کہ زبان پہ ہلکی اور میزان میں وزنی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے اخلاق اور لمبی خاموشی،
یہ دو چیزیں بتائیں آپ سر، حسن اخلاق اور خاموشی. اور خاموشی کون سی؟ لمبی خاموشی. پھر ایک اور حدیث میں ابو ذر نے آپ سے پوچھا کہ آدمی کے اپنے مال اچھے ہیں، لیکن جن لوگوں کو وہ پیار کرتا ہے ان کے مال اچھے نہیں ہیں، تو اس کی اس کی طرح، مطلب جن لوگوں کو پیار کرتا ہے ان کے مال ان کی طرح اچھے نہیں ہیں، اس کی طرح اچھے نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا بزرگ، تم جس سے پیار کرتے ہو تم اس کے ساتھ رہو گے. یہ حدیث بھی ان کی ہے. تو بزرگ خوش ہو گئے اور کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں. یہ حدیث بھی جیسے میں نے بتایا کہ بزرگ کی ہے. اور پھر کہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، جو امیر صاحب ہیں وہ صدقہ میں ہم سے بڑھ جاتے ہیں. اور آپ نے کہا تم ہر نماز کے بعد نا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا. ٹھیک ہے. پھر لا حول ولا قوة لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیا کرو. تبوک کے موقع پر بڑے مضبوط بیان فرماتے ہیں کہ منافقین پیچھے رہ گئے. جو منافقین تھے کچھ پیچھے رہ گئے تھے. وہ بڑی سخت جنگ تھی، سفر طویل تھا، تو کافی لوگ بہانے بنا کے نا پیچھے رہ گئے تھے. تو آپ سر نے واپسی پہ بڑا مشہور واقعہ میں انشاءاللہ آگے جا کے پھر کسی اور موقع پہ بیان کروں گا. تو بہت سے صحابہ نے وہ اپنے ریزن بتائے. ٹھیک ہے نا. وہ جو پیچھے رہے منافقین رہ گئے انہوں نے بھی ریزن بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ریزن قبول کیے. بعد میں اللہ نے ان کو بتا دیا کہ یہ منافقین کون ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ کون کون منافقین پیچھے رہے جھوٹ بولتے ہیں. تو ابو ذر بھی پیچھے رہ گئے تھے لیکن وہ منافق نہیں تھے. تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے کہ وہ بھی نہیں آئے، وہ بھی نہیں آئے، وہ بھی نہیں آئے. تو ان کے بارے میں تو آپ نے کہا کہ اگر ان میں خیر ہوگی تو اللہ ان کو ہم سے ملا دے گا، اور اگر وہ منافق ہیں تو اللہ نے ہماری جان ان سے چھڑا دی ہے. تو آپ نے نوٹ کیا اور صحابہ نے بھی نوٹ کیا کہ ابو ذر کہاں ہے. تو صحابہ نے کہا کہ شاید اس کا اونٹ پیچھے رہ گیا. تو آپ نے فرمایا رکنا، آپ سے فرمایا رکنا تو رکنا نہیں ہے، ہم نے چلتے رہنا ہے، ہم نے رکنا نہیں، چلتے رہنا ہے. ابو ذر کے ساتھ کیا ہوا؟ ابو ذر کا اونٹ واقعی کمزور تھا اور پیاس اور گرمی کی وجہ سے وہ اس کی اسپیڈ ایسے سلو ہوتی رہی اور پھر وہ بیٹھ گیا. تو جہاں تک کہ پھر ابو ذر غفاری نے اپنے اونٹ کو چھوڑ دیا اور پھر سامان پکڑا اور آپ کی سرمنہ لٹرلی بھاگنا شروع کر دی. اتنا جذبہ، اتنا شوق، تو بھاگنا شروع کر دیا ان کی طرف. تو صحابہ نے دیکھا دور سے کوئی جیسے ہیولا سا اٹھ رہا ہے اور گرد و غبار ہے. ایک شخص اور کہا بھاگتا ہوا، آپ سے کو فرمایا کہ کچھ شخص ہے جو بھاگتا ہوا آ رہا ہے، گرد و غبار بہت زیادہ ہے. تو آپ نے کہا کن ابو ذر، کاش کہ یہ ابو ذر ہو. سبحان اللہ. کون ابو ذر؟ کاش کہ ابو ذر ہو، یہ ابو ذر ہو. تو وہ ابو ذر ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے کہ ابو ذر اکیلا. پھر آپ نے یہاں آپ نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ ابو ذر یہ اکیلا ہی رہے گا، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی قیامت کے دن اٹھے گا. تو حضرت ابو ذر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں زندہ تھے. تو امت میں جو دولت اور اچھائی اور امیری آ رہی تھی نا، تو اس کو دیکھ کے یہ بڑا ڈسٹرب ہوتے تھے. وہ سمجھ ان کی سمجھ سے باہر تھی یہ چیز، بہت ڈسٹرب ہوتے تھے دیکھ کے امیری وغیرہ. جہاں تک کہ پھر حضرت عثمان سے اجازت لے کر ایک جگہ رباطہ جگہ تھی بہت باہر مدینہ سے، وہاں جا کر جنگل بالکل اکیلے لونلی رہا، اپنی وائف کو لے کے اور اپنے ایک بچے کے ساتھ وہاں چلے گئے جنگل میں. وہاں جا کے پھر رباطہ میں ہی یہ فوت ہو گئے اور آخری وقت میں اکیلے تھے اور ان کی بیوی رو رہی تھی. تو حضرت نے کہا کہ اللہ کی بندی کیوں رو رہی ہے؟ اللہ کے بندے آئیں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا، اور وہ میرا جنازہ میرا دفن اور کفن کا سارا انتظام وہ کرے گا، مجھے تم پاس جنگل میں لٹا دے بس. اور یہ اس حدیث کا راوی بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو وہ کہے گا آپ کو ہم ڈھونڈ لیں گے. تو بندے اللہ کے بندے آئیں گے اور وہ ان کو ڈھونڈ لیں گے. تو
اور وہی جنازہ وغیرہ پڑھائے گا. تو حضرت ابو ذر لیٹ گئے اور فوت ہو گئے. تو ان کی بیوی اور بیٹے نے ان کو غسل دیا اور پھر ان کو باہر جنگل میں رکھ دیا. تو ایک گروہ آیا جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ساتھی شاگردوں کے ساتھ یہاں سے گزر رہے تھے. تو انہوں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں یہ اس سے مل لیتے ہیں. آج ابو ذر غفاری سے ملاقات کرتے ہیں. دیوار نوک کیا تو پتہ چلا ڈیتھ ہو گئی ہے. تو وہاں پہ پھر انہوں نے ان کی تدفین کی اور ابو ذر کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا. ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا عبداللہ بن مسعود نے. اور وہ جو حدیث تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی تبوک کے موقع پر وہ بیان کی کہ اکیلا ہوگا اور اکیلا ہی رہے گا, اکیلا ہی مرے گا, اکیلا ہی اٹھے گا. تو انہوں نے پھر عبداللہ بن مسعود نے جنازہ پڑھایا اور ان کی تدفین کی. تو یہ بس ان کا یہاں واقعہ کا اختتام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور سب صحابہ کے ساتھ, ہمارے خاندان سمیت, ہمارے اہل و عیال سمیت, ہمارے ماں باپ سمیت جنت الفردوس میں ان کا ساتھی بنا دے. تو جو کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ قبول کرے. السلام علیکم.